تھے وہ کہتے ہیں نا کھاد ایون وہ جو ہے گوبر اس سے کام لیا جاتا تھا اس کا. اس کے بعد کیا ہوا کہ سرمایہ داری نظام جو کہ نیو لبرل اکنامکس جب رائج ہوئی تو پوری دنیا کو منڈی بنا دیا گیا. ہر چیز بکنے اور بیچنے اور خریدنے کے زمرے میں آ گئی اور اس کے ساتھ یہ ویلیو بھی دنیا میں آئی کہ جو چیز بکتی ہے وہ اچھی ہے. تو جب یہ چیز شروع ہوئی تو کنزیومرزم جو ہے وہ ہر طرف پھیل گیا. اب جو چیز بکتی تھی وہ اچھی تھی. اب وہ جو مرضی چیز ہو اگر اس کا بکنا ٹھیک ہے تو وہ اچھی ہے. یہ آج کل دنیا کی ویلیو بھی ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ اسی چیز کی پوجا ہوگی جو چیز بکتی ہوگی. وہ چاہے مصنوعات ہوں، وہ چاہے خیالات ہوں، وہ چاہے افکار ہوں. اور اس کے لیے پھر سوسائٹی کو باقاعدہ سینسٹائز کیا جاتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں ان چیزوں کو جو آپ بیچ رہے ہیں ان کو خریدنے کے لیے وہ راضی ہو، ان کی مرضی ہو. تو یہ جو بھی آرگینک انہوں نے شروع کیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ بڑا اچھا ہی چلے گا، لیکن آخرکار آپ کو بھی اس کو بیچنا ہی پڑے گا. اور یہ اس کے لیے آپ کو مارکیٹنگ بھی چاہیے، آپ کو سیلز بھی چاہیے، آپ کو ہم جیسے لوگ بھی چاہیے وہ آپ آگے پروڈکٹ کی تعریف کریں گے. لیکن میں چاہوں گا یہ کہ یہ تو آپ کریں گے ہی کیونکہ دنیا کے اندر بیچنے کا جو اصول ہے اس کے ساتھ یہ سب چیزیں منسلک ہیں. یہ پورا پروسیس ہے، ایک پورا میتھڈ ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ مزاری صاحب اس کو بڑے خلوص کے ساتھ کریں، وفاداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کریں. بڑا مشکل کام ہے یہ کرنا، لیکن میں امید کروں گا کہ آپ یہ کر سکیں. آپ کو کمپٹیشن بھی ملے گا. آرگینک چیزیں کافی لوگ بنا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی. ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا. پاکستان میں ابھی حفیظ اللہ نئی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے، جو ہمارے وزیر اعظم ہیں موجودہ، یہ ان کا تحفہ ہے. کیونکہ پہلی دفعہ جب یہ جیتے تھے میاں والی سے تو اس وقت ان کو اس زمانے میں الیکٹ انہوں نے کروایا تھا کیونکہ وہ برادری کے نام پہ پاکستان میں الیکشن ہوتا ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ برادری کے نام پہ ہی الیکشن ہوتا ہے، برادری کے نام پہ ہی لوگ جیتتے ہیں. یہاں کوئی عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا کوئی الیکشن لڑے. میں آپ سب کو چیلنج کرتا ہوں اب الیکشن لڑ کے دکھائیں اور جیت کے دکھائیں. جب تک آپ کے پیچھے کوئی کانسٹیٹوئنسی نہ ہو، آپ کے والدین پولیٹکس میں نہ ہو، آپ کو جاگیردار کے بچے نہ ہوں یا خود جاگیردار ہوں یا مافیاز ہوں، بدماش ہوں آپ، اور یا آپ کو سرمایہ دار ہوں، آپ کو بے تحاشا پیسہ ہو، حرام حلال کا کمایا ہوا، قانونی اور غیر قانونی طریقے سے کمایا ہوا، اور پھر آپ ان پارٹیز کے ساتھ بھی ہوں جو پارٹیز پہلے سے پاکستان میں 72-73 سال سے بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ پاکستان میں سیاست کے قابض ہیں، تو آپ شامل بھی نہیں ہو سکتے ان میں. تو ایسے ملک کے اندر ایک بائیں بازو کی پارٹی بنانا بہت مشکل کام ہے. اور بائیں بازو کی پارٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس ملک میں تو ضیاء الحق کے بعد وہ جب چلے گئے تو ان کے بعد یہ بائیں اور دائیں بازو کا تصور ختم کر دیا گیا. تو میں چونکہ یہاں آیا ہوں، میں نے تو بات ان کے بارے میں کی. اب میں اپنی بات کر کے کیونکہ جانا چاہتا ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں اپنی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے اسی لیے کہا تھا مجھے آپ نے بلانا. تو دائیں اور بائیں بازو جو ہے اس میں سرمایہ داری نظام کے اندر ہی موجود ہیں دونوں بازو. جب تک سرمایہ داری نظام رہے گا رائٹ اور لیفٹ بھی رہے گا. تو رائٹ اور لیفٹ ہوتا کیا ہے؟ رائٹ یہ کہتا ہے کہ امیر کو اور امیر کرو، اس کے لیے لاز بناؤ، وہ لاز اس کے لیے چلے، وہ اور پیسہ بنائے. جب وہ اور پیسہ بنائے تو وہ لوگوں کو نوکریاں دے، وہ لوگوں کو تنخواہ دے، ان کو اجرت دے، اور آخرکار لوگ جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے پیسوں میں نوکریاں تنخواہیں لے کے آمدنی میں وہ گزارا کرتے رہیں. اور اکثریت کی آبادی جو ہے
وہ کنزیومر اس طرح چیزیں بیچے, جو چیزیں بیچی جا رہی ہیں وہ خریدے اور ان کا سرمایہ اور بڑھے. یہ رائٹ کی پالیٹکس ہے. لیفٹ کی پالیٹکس یہ ہوتی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ جو اکثریت ہے, جو غریب ہیں, مزدور ہیں, محنت کش ہیں, کسان ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ لوور مڈل کلاس ہے, کیونکہ لوور مڈل کلاس میں سب محنت کش ہے, لیکن یہ سمجھتی نہیں ہے, ان کو لگتا ہے مڈل کلاس ہے, وہ لوور مڈل کلاس, نہ اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھا سکتے ہیں, نہ وہ اپنے بچوں کا, اپنے ماں باپ کا علاج اچھے اسپتال میں کرا سکتے ہیں, نہ ان کی تنخواہ جو ہے 50, 60, 70, 75 ہزار سے اوپر بڑھتی ہے, نہ ان کے پاس اچھا گھر ہوتا ہے. گھر ہوتا ہے تو کرائے پہ ہوتا ہے, اور کرایہ دینے کے پیسے کئی دفعہ نہیں ہوتے, بل نہیں دے سکتے اپنے گھروں کے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ سب لوور مڈل کلاس, محنت کش, مزدور, کسان, ان کی پالیٹکس جو ہے کرتی ہے وہ لیفٹ کی پارٹی ہوتی ہے, جو پارٹی پاکستان میں ایک بھی نہیں ہے, کیونکہ ان کے جو مطالبے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سوشل سیکیورٹی ہونی چاہیے, جو بھی جاب کرے اس کو سوشل سیکیورٹی ملے. ہر انسان جو جاب کرے اس کے پاس پینشن ہونی چاہیے. ہر انسان جو جاب کرے اس کے پاس اولڈ ایج بینیفٹس ہونے چاہیے, جس کو EOBI کہتے ہیں, ہمارے یہاں پہ ایک محکمہ ہے. ہر انسان کو اوور ٹائم ملے 8 گھنٹے کے بعد, اگر وہ 8 گھنٹے سے آگے پڑھتا ہے. کوئی کانٹریکٹ لیبر نہ ہو, ڈائریکٹ امپلائمنٹ ہو. یہ سارا کچھ کون کہتا ہے اس ملک میں, کون سی پارٹی کہتی ہے؟ کیا ان چیزوں کا انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں منیمم ویج پہ کوئی بات کرتا ہے؟ منیمم ویج کو یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, پوری دنیا میں جہاں جہاں میں بھی آپ چلے جائیں, ایون ایشیا میں, جاپان میں, منیمم ویج کو لیونگ ویج کے طور پہ جانا جاتا ہے. منیمم ویج کو لیونگ ویج کہتے ہیں وہ. اور لیونگ ویج کا مطلب ہوتا ہے اچھی آمدنی, اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں گے. اور اچھی آمدنی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس میں ریاست مفت تعلیم, مفت صحت دیتی ہے آپ کو, لیکن باقی تمام چیزیں آپ اس اچھی آمدنی سے حاصل کر سکتے ہیں. تو پاکستان میں تو لیونگ ویج کا تصور ہی نہیں ہے. اور یہاں منیمم ویج کتنی ہے, میں ختم کر رہا ہوں. آپ کو میں نے کہا تھا مجھے آخر میں بلانا, اسی لیے کہا تھا, مجھے 2 منٹ اور دے دیں بس. تو جو منیمم ویج ہے پاکستان میں, وہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے. ہمیں کہا جاتا ہے گھبرانا نہیں ہے, مہنگائی ہوتی جا رہی ہے, گھبرانا نہیں ہے. کون کہتے ہیں سارے؟ نواز شریف ہزاروں ایکڑ میں رہتے ہیں, عمران خان 300 ایکڑ 5 مرلے میں رہتے ہیں, اور آصف زرداری کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ دولت کتنی ہے, کتنے ان کے پاس بلاول ہاؤس ہے, اور کتنے اس کے علاوہ ہیں, اور کہتے ہیں کہ ان کو گھبرانا نہیں ہے. وہ میں بتانے لگا ہوں آپ کو, منیمم ویج 17,500 روپیہ ہے پاکستان میں, ہر صوبے میں صرف 17,500 روپیہ, اور کوئی پینشن نہیں ہے, کوئی اولڈ ایج بینیفٹس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ, صرف منیمم ویج ہے. جب وہ بندہ 50-60 سال کے اوپر جاتا ہے تو اس کے اوپر خدا ہوتا ہے, نیچے زمین ہوتی ہے, اور کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس. تو اس ملک میں آپ کہتے ہیں گھبرانا نہیں لوگوں کو, اور خود آپ ان کی جائیدادوں کی اگر آپ فہرست کریں تو وہ ختم نہیں ہوتی. ایون عمران خان کے پاس 14 جائیدادیں ہیں جو وہ الیکشن کمیشن میں بتاتے ہیں. 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, جن میں سے 2 جو ہیں وہ 300 کنال 5 مرلے کا گھر ہے, اور ایک 7 کنال 8 مرلے کا گھر ہے لاہور میں. یہ آپ کو گھبران ہے, یہ آپ کو کہتے ہیں گھبرانا نہیں. یہ ہے جو مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں, یہ ہے جو کہتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست بنائیں گے, جبکہ ہمیں جو بتایا جاتا ہے تاریخ میں وہ یہ ہے کہ جب مدینہ کی ریاست بنی تھی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کپڑے کی دکان بند کر کے انہوں نے وظیفہ لینا شروع کیا تھا. اور وظیفہ کتنا تھا تو انہوں نے خود مقرر کیا تھا, کیونکہ مدینہ کے مزدور کی اجرت تھی. تو یہ کب تک چلے گا؟ ایک بھائی بازو کی پارٹی بنانی بہت ضروری ہے پاکستان میں. میں آپ کو صرف یہ پیغام دینے آیا ہوں آج, آپ مڈل کلاس کے لوگ ہیں, آپ تینوں ٹیئرز میں ہیں. ایک اپر مڈل کلاس ہوتی ہے, ایک مڈل کلاس ہوتی ہے, ایک لوور مڈل کلاس ہوتی ہے. یہ اپنی اپنی انکم گروپس کے حساب سے ہوتی ہے. آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ملک ہے
اس کے اندر جو 85% آبادی ہے وہ کیڑوں مکوڑوں اور جانوروں کی طرح رہتی ہے. وہ کب تک اس طرح رہتے رہیں گے؟ ایک ٹائم آئے گا جب اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نہیں چاہتا کہ ہو، لیکن تاریخ گواہ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. خانہ جنگی بھی ہو سکتی ہے، انتشار انارکی بھی ہو سکتی ہے. تو جب وہ ہوتی ہے تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا. پھر آپ کے یہ تھوڑی بہت جو آپ شغل کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، یہ بھی نہیں رہے گا. تو ان لوگوں کے لیے سوچیں. برابری پارٹی پاکستان بائیں بازو کی پارٹی ہے اور اعلان کہتی ہے. اور انگلینڈ میں لیبر پارٹی ہے، لیبر پارٹی کے وزیر اعظم ہوتے ہیں، وہ لیبر پارٹی، اس کا نام ہی لیبر پارٹی ہے. اور امریکہ میں ڈیموکریٹس ہیں. آج بھی ان کا جو بائیڈن آیا ہے، ابھی برنی سینڈرز ان کا تھا جس نے نوجوانوں کو بھی کہا ہے کہ میرے ساتھ آئیں، امیروں کی گردن پکڑتے ہیں. اور اس سے پہلے اوباما تھے، اس سے پہلے بل کلنٹن تھے. یہ سارے ڈیموکریٹس کے ہیں لوگ. کون ہیں؟ اسکالر ہیں، لائر ہیں، عام لوگ ہیں. اور دوسری طرف ریپبلکنز ہیں. یہ امریکہ کی آپ بات کر رہے ہیں نا، آپ بڑی چیز سمجھتے ہیں. دوسری طرف ٹرمپ ہیں، کروڑ پتی. اور اس کے بعد یہ جو جارج بش کا خاندان تھا، ارب پتی، کھرب پتی. ایک واضح ڈی مارکیشن ہے ان ملکوں میں. انگلینڈ میں لیبر پارٹی ہے تو دوسری طرف کنزرویٹو پارٹی ہے. اور ایک آخری بات کر کے میں جا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ جو بانڈنگ ہوتی ہے یہ کلاس کے اوپر ہوتی ہے ہمیشہ. انگلینڈ میں دو پارٹیز ہیں بڑی، دونوں کے وزیر اعظم چنے جاتے ہیں. ایک پارٹی کا نام ہے لیبر پارٹی، ایک کا نام ہے کنزرویٹو پارٹی. لیبر پارٹی نے ابھی کچھ عرصہ پہلے لنڈن